أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو صحت سلامتی دے اور نور علم، نور فہم اور توفیقات میں انشاءاللہ العزیز اضافہ فرمائے. اور ہمارا سلسلہ گفتگو تسبیح کے متعلق تھا کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، شجر، حجر، شمس و قمر اور یہ کوہ و بیابان، ذرے سے لے کر آفتاب تک، کہکشانوں تک، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. تسبیح یعنی گلوریفائی کر رہی ہے، اللہ کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو بیان کر رہی ہے، گلوریفیکیشن کر رہی ہے اس کی. تسبیح یعنی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے. تسبیح یعنی اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے. تسبیح یعنی یہ ہر نقص دنیا میں ہو سکتے ہیں، نقص اللہ میں نہیں ہو سکتا ہے. تسبیح اور پھر تسبیح کے فوائد کے سلسلے میں کہ اگر کسی نے اضطراب سے بچنا ہے، ٹینشن سے بچنا ہے، فرسٹریشن سے بچنا ہے، رزق میں اضافہ اس کو چاہیے، مشکلات کی دوری سے، یہ ساری کی ساری ایک ہی اللہ نے وہ ایک بہترین جو لاہ عمل دیا ہے وہ تسبیح ہے. تسبیح پھر اس ساری تسبیحات جتنی ہیں اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے وہ تسبیح سیدہ. یعنی وہ تسبیح کے جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے، وہ تسبیح ایک کوڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ ذکر ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ یاد ہے، بلکہ یہ جو تسبیح ہے سید سلام اللہ علیہ کی، یہ ایک قسم کا کوڈ ہے،
یہ رمز ہے. جس طرح آپ کے پاس کوڈ ہوتا ہے تو آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں چیزوں کو، اسی طرح یہ جو تسبیح ہے یہ بھی ایک قسم کا کوڈ ہے. یعنی ہر ایک اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا ہے. کوڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کائناتی کوڈ ہے، یہ نورانی کوڈ ہے، یہ معنوی کوڈ ہے. یعنی یہ رمز وہ ہے، یہ نشانی وہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو لاک ہوتی ہیں یہ کوڈ کیا کرتے ہیں، اس کو ان لاک کر دیتا ہے. یعنی یہ ہے، یہ تسبیح اس طرح کی. جتنی بھی مشکلات، فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل جو ہے نا وہ تسبیح ہے. یعنی تسبیح، حتیٰ آپ کی جو شہادت ہے، شہادت سے پہلے بھی آپ تسبیح پڑھ رہی تھی، آپ بولتے ہیں. یعنی یہ جو حضرت اسماء بنت امیس کو جو فرمایا کہ جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھ آنا کہ زہرا زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ تسبیح اتنی زیادہ امپورٹنٹ، یعنی حتیٰ کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کی تاریخ ہے تسبیح کی. کہ تسبیح کیا ہے کہ مثلاً بیوی ایک دفعہ جاتی ہیں، چونکہ حالات اس قدر خستگی تھی بچوں کی وجہ سے، حالات کی اس کہ امیر المومنین نے یہ مشورہ دیا کہ بابا سے کہیں کہ ایک خادمہ ہونی چاہیے، ایک خادمہ ہونی چاہیے. پہلی دفعہ گئیں، اظہار ہی نہیں کر پائیں کہ بابا سے کیسے کہوں. دوسری دفعہ جب جاتی ہیں تو فرمایا کہ بیٹی پہلے بھی آئی تھی اور مجھے پتہ ہے مشکلات ہیں، گھر کی خانہ داری، یہ مسائل ساری چیزیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں کہ جو ان تمام مشکلات کا حل ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ سنی شیعہ دونوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا یا فاطمہ اعطیک ما هو خیر من ذلك تکبرین اللہ بعد کل صلاة 34 تکبیرہ. میں آپ کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں، ایسی چیز عطا کرتا ہوں کہ جو ان سب کی کیا ہے؟ خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے. خیر ہی خیر ہے. یعنی تسبیح کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تکبرین اللہ با، ہر نماز کے بعد آپ نے 34 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کرنا ہے، تکبیر کرنی ہے 34 مرتبہ. وَتَحْمِدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تحمید. اور پھر الحمدللہ آپ نے 33 ٹائمز جو ہے نا آپ نے الحمدللہ کہنا. 34 ٹائمز کیا ہے؟ اللہ اکبر. 33 ٹائمز کیا ہے؟ الحمدللہ. وَتُسَبِّحِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تسبیحا. اور 33 ٹائمز آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. ثم تختمین ذالک بلا الہ الا اللہ. تسبیح پڑھو تو فور کہو لا الہ الا اللہ. یہ گویا مہر لگ گئی ہے سارے کائنات کی رموز کی، اسرار عالم کی، ساری خیر اور بھلائی کی، حسنات دنیا اور آخرت کی. کیا ہے؟ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَذَلِكَ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. یہ چیز کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا ہے کہ تکبیر کہیں، تحمید کہیں، تسبیح کہیں، یہ ہر اس چیز سے افضل ہے کہ یہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ آخرت. یعنی صاحب کہ دنیا و ما فیہا سے یہ افضل ہے، دنیا و ما فیہا سے افضل ہے یہ جو تسبیح ہے. وَمَنْ ذَا الَّذِي أَرَدْتِ. اور جو کچھ آپ کے دل میں تمنا ہے نا، یہ اس سے بھی بہتر چیز میں نے آپ کو دی ہے. اسی وجہ سے مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ علیہ السلام ولو کان شیء افضل منہ لنحلہ رسول اللہ فاطمہ علیہ السلام.
فرمایا کہ یہ حمد و ذکر کے لحاظ سے اگر تسبیح سیدہ سے کوئی اور افضل چیز ہوتی نا تو حضور اپنی بیٹی کو وہ عطا کرتے. اس سے افضل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. تسبیح سیدہ سے بہتر اور برتر کوئی چیز نہیں ہے. اس گھر سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اپنی بیٹی کو وہ عنایت فرما. 3 اس کے ارکان ہیں تسبیح کے. نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر ہے. جی نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر، یعنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑے آداب کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو تسبیح ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں جب تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ ذرا آوازوں پہ غور کریں کہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی. یعنی اگر آپ صحیح معنی میں اللہ اکبر نہیں کریں گے یا صحیح طور پہ الحمدللہ نہیں کہیں گے، صحیح طور پہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو وہ مفہوم نہیں بنتا ہے، وہ میننگ فل نہیں ہوتی یہ بات. آپ فرض کی اگر پولیس کو بلانا تو پلیز 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 تو تھوڑی آ جائے گی پلیز. آپ جب آداب کے ساتھ ان کو بلائیں گے تو کوڈ کے ساتھ بلائیں گے تب آئے گی نا. اسی طرح ہی آپ نے بھی اس کو تسبیح سے یعنی صحیح طریقے سے اللہ اکبر کہیں، صحیح طریقے سے الحمدللہ کہیں، صحیح طریقے سے سبحان اللہ. اچھا اس کے کیا ہے یعنی مفہوم؟ صحیح طریقے سے، صحیح انداز کے ساتھ، صحیح سلیقے کے ساتھ، صحیح آداب کے ساتھ، فل آف مینرز، اس کو ایٹیکیٹس کے ساتھ کس طرح. جب میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر 5 دن سلیقے کے ساتھ اور آداب کے ساتھ پڑھے جائے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. تسبیح سے یہ 5 دن اگر صحیح طریقے سے پڑھے، آداب کے ساتھ پڑھے، اس پورے توجہ کے ساتھ پڑھے. کیونکہ یہ تسبیح کیا ہے؟ پوری توجہ چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، حضور قلب کے ساتھ فوکس کرے اپنے آپ کو. تسبیح پڑھتے ہوئے پوری فل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہم پڑھ لیے تسبیح، ایسا نہیں ہے. تسبیح آداب کے ساتھ کس طرح پڑھنی ہے؟ یعنی جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر جب آپ نے کہا ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ اس کو یہ دیکھیں اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب ہے سب سے بڑا ہے؟ یعنی یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر تو آپ کہہ رہے ہیں تسبیح میں، اللہ اکبر کی کیا مطلب؟ اللہ بہت بڑا ہے. یعنی آپ بولٹن میں بیٹھیے، بولٹن سے بڑا ہے، انگلینڈ سے بڑا ہے، اس دنیا سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے. کیا ہے اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ برتر ہے. کیا مطلب ہے؟ اس چیز کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. میں جو کہہ رہا ہوں اللہ اکبر 34 ٹائمز اللہ اکبر، تو میری توجہ ہونی چاہیے، میری کنسنٹریشن ہونی چاہیے، میرا حضور قلب ہونا چاہیے. کس طرح؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اسی وجہ سے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھے گیا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا کیا ہے کہ اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ سب سے بڑا ہے یعنی ہر قسم کی توصیف سے، ہر قسم کے وصف سے، ہر قسم کے ایٹریبیوٹ سے، ہر قسم کی جو میں صفت بتا رہا ہوں یہ سب سے بڑا ہے. میرے تصورات میں کیا ہے؟ وہ پرانے ذاکرین جب ہوتے تھے، آج کل تو خیر عجیب غریب ہوئی ہے سلسلہ، وہ رباعیاں پہلے پڑھتے تھے، شروع کرتے تھے. جی وہ کہتے تھے مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا. یعنی کیا ہے؟ یہی وہی اللہ اکبر، مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا. کیا ہے؟ یعنی کیا؟ وہ پہلے اس سے شروع کرتے تھے اس وقت، یعنی مسدس پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر ذاکری ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد یعنی کیا ہے؟ شروع اس سے ہوتا تھا مقدور ہمیں کب ہے.
ہم میں طاقت ہے کہ ہم تیرے وصفوں کو رقم کر سکیں اور تیری تعریف کر سکیں، تیری توصیف بیان کر سکیں، تیری جو ایٹریبیوٹس ہے اس کو بیان کر سکیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر یعنی کیا ہے کہ من این یوسف، میری ہر قسم کی جو تعریف ہے، ہر قسم کی ستائش ہے، ہر قسم کی جو میں ایٹریبیوٹس کرتا ہوں، تیری شان بتاتا ہوں، میری شان جتنی بھی بیان اس سے بھی تو بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، میری بات کیا ہے، میری سمجھ کیا ہے، میرا فہم کیا ہے، میرا ادراک کیا ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تیرے بارے میں کیا ہے، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں تو اس سے بڑا ہے، میں جو کچھ بیان کرتا ہوں تو میری ساری ڈسکرپشن جتنی بھی ہے تو اس سے بڑا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مفہوم یہ ہے، یعنی جب آپ تسبیح پڑھیں تو پہلے جو ہے توجہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر، میرا اللہ ہر صفت سے بلند و بالا ہے، میرا اللہ ہر توصیف سے بلند ہے، میرا اللہ ہر قسم کی ثنا اور ستائش سے بلند و بالا و برتر ہے۔ یہ مطلب ہے اس سے اللہ اکبر، یعنی وہ ایسا تھوڑا ہے کہ وہ کوئی فزیکل سٹیٹس ہیں اس کی کہ وہ یعنی وہ تو جسم اور جسمانیات سے ماورا ہے، ہی از اے ٹائم لیس، ہی از اے اسپیس لیس۔ اس کو تو آپ جو ہے نا وہ کسی زمانے میں کسی مکان میں باؤنڈ نہیں کر سکتے جسم و جسمانیات سے۔ پھر میں جو تعریف کروں، کیا ہے کہ مولا نے حضرت امام سجاد علیہ السلام ایک اور اچھا انداز آف بلسان کالن، کیا یا اللہ میں اس گنگی زبان سے تیرا شکر ادا کروں، جن کی زندگی ہی شکر پروردگار میں، حمد پروردگار میں، توحید الہی میں گزرتی ہے۔ جب وہ باتیں کرتے ہیں، جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب اللہ کی حمد کرتے ہیں، جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو شان نصیحت، ہماری زبان میں سکت کہاں ہے، ہمارے دل و دماغ ہے کہاں اتنے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس توصیف کو بیان کر سکیں، ہمیں ہے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ہر توصیف سے بلند ہے، ہر تعریف سے بلند ہے، ہر ثنا اور ہر ستائش سے بلند و بالا ہے۔ یہ ہے، یعنی بعض اوقات انسان اس طرح کی تعریف کرتا ہے کہ جو مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہے، ہر ایک، یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین، بعض جو اچھے نیک کردار لوگ ہیں نا، ان کی اچھائیاں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، تقرب والے، ان کے نزدیک وہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ نے کسی کو دیکھا تو کہا یا اللہ تو آتا تو میں تیرے لیے کنگھی کرتا، تیرے بالوں کا سنوارتا۔ اس کی الگ ہے اپروچ، اس کی اپروچ الگ ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ کیا ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما شکرنا کا حق کا شکرک، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا نہ ہم سے ادا نہیں ہوا، جس طرح تیرے شکر کا حق تھا اس طرح ہم سے ادا نہیں ہوا۔ ایک وہ ہے، یعنی مسئلہ جانا وہ یہ، لیکن وہ بھی جب آتے ہیں تو توصیف میں آ کے تو تیری توصیف بیان ہی نہیں ہو سکتی، تیرا وصف بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے، یہ انسان کے ذہن میں جاننا چاہیے کہ اللہ، میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ میری ہر تعریف سے بڑا ہے، میری ہر توصیف سے بڑا ہے، میری ہر گلوریفیکیشن سے، پریز سے، ہر قسم کی تمجید سے، اس سے میرا اللہ بڑا ہے۔ ایک ذہن میں یہ ہونا چاہیے جب آپ کہیں اللہ اکبر۔ دوسرا کیا ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ جب کہیں تو کیا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کریں۔ الحمدللہ یعنی کیا ہے، آل پریز belong to اللہ سبحانہ و تعالی۔
جتنی بھی تعریف ہے اللہ نے کیا شکر کیا، لیکن اللہ نے کسی کی حمد نہیں کی ہے، اللہ نے کسی کی حمد نہیں کی ہے، اس وجہ سے کہ حمد کیوں کرے وہ کسی کی؟ حمد تب ہوتی ہے اس کی، یعنی جس کی انسان حمد کرتا ہے، حمد اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے نعمتیں دی، حمد اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے جمال دیا ہے، حمد اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے کمال دیا ہے، یہی ہے نا؟ کیوں حمد کرے کسی کی؟ دنیا کے جتنے کمالات ہیں اس کی طرف سے، دنیا کا جتنا جمال ہے اس کی طرف سے، دنیا کے ہر نعمت اس کی طرف سے، خواہ وہ نعمت ظاہری ہے خواہ وہ نعمت باطنی ہے، اس وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی ہر حمد اس کی ہے، ہر ستائش اس کی ہے، یعنی یہ ہے الحمدللہ۔ جب تصویر میں کہیں الحمدللہ، اس نے کتنی کتنی نعمتیں، کسی ایک نعمت کو یاد کر کے الحمدللہ کرتے، یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی الحمدللہ، تو نے مجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در دیا الحمدللہ، تو نے مجھے قرآن دیا الحمدللہ، تو نے مجھے سید الشہداء کی بارگاہ دی الحمدللہ، تو نے مجھے مولا امیر المومنین کی ولایت دی الحمدللہ۔ کسی ایک نعمت کو تو نے مجھے یہ کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، کسی ایک نعمت کو بھی یاد کر کے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، یہ سارا کمال تیرا ہے، یہ سارا جمال تیرا ہے، یعنی کیا نعمتیں دینا، اسی وجہ سے اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ اب اگر کوشچن کریں مثلاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی احمد کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ زمینوں سے زیادہ آسمانوں پہ ان کی زیادہ ستائش ہوتی ہے، اس وجہ سے پیغمبر کو احمد کہتے ہیں، پیغمبر کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ نے کسی کی حمد نہیں کی ہے، حمد اس وجہ سے نہیں، وما من نعمت، جتنی بھی نعمتیں ہیں فمن اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نعمت، لہٰذا کیا الحمدللہ۔ دعائیں سحر میں پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ جمال ہے، کمال ہے، فرمایا کل کمال کا کامل، تیرا ہر کمال کامل ہے، سارا دنیا کا سارا کمال تیری وجہ سے ہے، لہٰذا الحمدللہ۔ کل جمال کا جمیل، دعائیں سحر میں ہے نا، کل جمال کا جمیل، تیرا ہر جمال جو ہے نا وہ جمیل ہے، یعنی جمال بھی تیری طرف سے، کمال بھی تیری طرف سے، نعمتیں بھی تیری طرف سے، الحمدللہ۔ یعنی کیا ہے؟ جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں تو دل و دماغ میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ میرا اللہ اتنا بزرگ و برتر ہے کہ میری تعریف سے بھی بلند۔ جب الحمدللہ کہیں اللہ کی کسی نعمتوں کو یاد کر کے کہ اللہ یہ نعمتیں تیری طرف سے ہیں، یا اللہ تیری نعمات تیری طرف سے ہیں، یا اللہ یہ سارا تیرا صدقہ ہے، اس میں الحمدللہ کر۔ یعنی آپ دیکھیں 3 جملے ہیں، 3 لفظ ہیں، 3 لفظوں میں کیا ہے کہ پوری کی پوری کائنات سمٹ کے آ گئی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تیسرا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جب کرتا ہے کہ انسان گلوریفیکیشن کی منزل پر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، ان تینوں کے ایفیکٹس ہیں، جب آپ مثلا جو ہے نا وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ آپ کو ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے، اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ یہ جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں یہ کمال ہیں نا، سارے کے سارے کمال ہیں، تو جب آپ کمال کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کو کمال ملتا ہے نا۔ ایک انسان زوال کے ساتھ جڑتا ہے تو زوال ملتا ہے، کمال کے ساتھ جڑتے ہیں کمال۔ مثلا پانی کی بوند بذات خود، ڈراپ آف واٹر، اٹس جسٹ نتھنگ۔ ایک پانی کی بوند، پانی کا قطرہ کیا ہے اس کی؟ یہ کتنے قطرے ہیں اس کے اندر؟ لیکن یہی جب دریا میں ہوتی ہے تو پھر قطرہ تھوڑا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، پوری کی پوری لہر ہوتی ہے،
سمندر کا حصہ اگا کرتی ہے. یعنی کیا ہے، اب اس کو پانی کا قطرہ نہیں کہتے ہیں، پانی کی بوند نہیں کہتے ہیں، بلکہ دریا کی تلاطم خیز ان موجوں میں سے ایک موج جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح ہی ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ اپنی کبریائی کے صدقے ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا ہے. ہمیں کیا کرتا ہے؟ سر بلند رکھتا ہے، سرفراز رکھتا ہے. نہیں، اللہ والے ہی ہمیشہ سر بلند ہوتے ہیں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے. مومنین یعنی معصومین. دوسرا مثلا جب آپ الحمدللہ کرتے ہیں، اس کی بھی ایفیکٹس ہیں انسان کی ذات کے اوپر. انسان کیا ہے، جب ہم اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اور لے جاؤ، جوش رحمت اور بڑھ جاتا ہے. اللہ کی رحمت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اور اس کو، یعنی کیا ہے، اس کی نسلوں میں بھی یہ کہے یہ چیز آپ کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی یہ نعمتیں اللہ فراوان کرتے تھے نعمتوں میں. یعنی کیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کر کے اپنے آپ کو اس ضعف سے نکال رہے ہیں، ویکنس سے نکال رہے ہیں، کمزوری سے نکال رہے ہیں، ناتوانی سے نکال رہے ہیں. اللہ کی بزرگی میں ہم اپنے آپ کو لے کے، چونکہ اس کے سائے میں ہم چل رہے ہیں. الحمدللہ جب ایک انسان کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اس میں اضافہ کر دیتا ہے. نعمتیں اس میں اضافہ کرتا ہے، کمال اس میں اضافہ کرتا ہے، جمال اس میں اضافہ کرتا ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ سبحان اللہ جب کرتا ہے، کیا ہے سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی سینکٹیٹی ہے، اللہ کی گلوریفیکیشن ہے. سبحان اللہ، میرا اللہ کیا ہے؟ میرا اللہ ہر قسم کے نقص سے اور عیب سے پاک ہے. کوئی شارٹ کمنگز نہیں ہے اس میں، کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. مجھ میں کمی ہے، مجھ میں کمزوری ہے، میرے اللہ میں کوئی کمزوری ہے. اچھا، جب یہ کرتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ اس کی کمزوریاں دور کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے مطلب. یعنی آپ اس کے ایفیکٹس دیکھیں، اس کی جو اثرات ہیں، اس کے فوائد ہیں، اس ذکر کی یہ جو اذکار ہیں، تسبیح سید سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ کرنے سے اللہ کی سینکٹیٹی، اللہ کی تقدس، اللہ کی تسبیح، اللہ کو ہر قسم کے اس نقص اور عیب سے پاک جاننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اس میں پاکیزگی لانا شروع کرتا ہے. اللہ اس کا تزکیہ کرنا شروع کرتا ہے. یعنی کیا ہے کہ اثر ہوتے ہیں. آپ کیوں فرمایا گیا کہ آپ جب ولی خدا کے لیے دعا کریں گے، امام زمان اجل اللہ تعالی، کیا فرمایا کہ آپ دعا کرو وَأَجِّلْ فَرَجَهُ، اللہ تمہاری زندگی کو زیادہ کرے گا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ولی خدا کے لیے دعا کرتے ہیں، زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے، اللہ کہتا ہے اچھا یہ میرے ولی کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے تو ہم اسے سلامتی دیتے ہیں، ہم اسے زندگی دیتے ہیں، ہم اس کے رزق روزی میں اضافہ کرتے ہیں. اسی طرح جو سبحانیت کی منزل پر آ جاتا ہے، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، اس کی منزل پر آتا ہے، سبحانیت کی منزل پر، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو نے توسل کیا ہے نا سبحانیت کا، اب ہم بھی تمہیں پاک کرنا شروع کرتے ہیں. سب بھی کے پاکیزہ بنانا اللہ شروع کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرنا شروع، وسائل ایسے پیدا کر دیتا ہے، توفیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا شروع کرتا ہے. یہ ہے یعنی تسبیح سیدہ ایک پورے کی پوری تربیت گاہ ہے، ایک پورے کا پورا نظام خود سازی ہے، ایک پورے کا پورا ایک کوڈ آف لائف ہے، ایک پورے کا پورا ضابطۂ زندگی، ضابطۂ حیات ہے انسان کے لیے. یہ فقط تسبیح نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تسبیح کا کیا ہے؟ پورا ایک عملی کردار ہے. اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ تسبیح ایسی ہے کہ یہ اس وقت بھی ہوتی تھی. کیوں فرمایا گیا کہ جب کوئی تسبیح نہیں کرتا تھا تو ہم تسبیح کرتے تھے. فرمایا ان ملائکہ نے ہماری تسبیح کو سن کے انہوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، یہ ملائکہ نے بعد میں تسبیح سیکھی ہے. اللہ کی قدوسیت، اللہ کی تسبیح، یہ اہل بیت اطہار پہلے اس ٹائم تسبیح کرتے تھے.
ہزاروں سال ان کی تسبیحات جاری تھی، ہزاروں سال پہلے، حضرت آدم سے بھی پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے۔ ملائکہ تو عمل اور کردار ہیں معصومین علیہ السلام کے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے نا کہ ہم تسبیح کرتے تھے، ملائکہ نے تسبیح سیکھی ہے، ہم حمد کرتے تھے، ملائکہ نے حمد سیکھی ہے۔ انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے حمد؟ ملائکوں کو کیا پتا تھا کہ حمد کیا ہوتی ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے کہ حضرت ایک دفعہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب حضور کی خدمت میں آئے تو حضرت جبریل کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل جب کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے؟ کہا استاد معظم آ گئے، استاد آ گئے۔ کہا استاد کی تعظیم تو واجب ہوتی ہے استاد کے لیے۔ کہا آپ کو کب سکھایا ہے؟ کہا کہ جب اللہ نے مجھ سے سوال کیا تم کون ہو اور میں کون ہوں، مجھ سے جواب نہیں بن پایا کہ جب پوچھا تم کون ہو اور میں کون ہوں، تو ان استاد معظم ہی نے تو بتایا نا، اللہ کو کہو انت رب الجلیل انا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ یعنی کیا ہے؟ جب تسبیح ہوتی نہیں تھی، جب تحمید ہوتی نہیں تھی، یہ تو اس وقت سے جاری ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑا احسان حضور نے کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے حضور نے اس امت کے لیے کہ اپنی بیٹی کو تسبیح دے کر ہمیں بھی اس میں اس تعلیم میں شامل کر دیا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ کتنی بڑی ہے۔ ایک چیز یہ سنی شیعہ اس نے روایت کو لکھا ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن حضور نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح سکھائی ہے نا، تعلیم دی ہے، جس دن سکھائی ہے، جس دن تعلیم دی ہے، اس دن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں نے تسبیح سیدہ کو قضا نہیں کی۔ تو کسی نے کہا کہ وہ جو صفین میں گھمسان کی وہ جنگ ہو رہی تھی، اس رات بھی پڑھی؟ فرمایا میں نے اس رات بھی پڑھی ہے، میں نے اس رات بھی تسبیح سیدہ کو پڑھی۔ اس وجہ سے مولا امیر المومنین کی میں نے جب یہ حدیث پڑھی، کافی ٹائم ہو گیا کافی، تو ہم نے قضا نہیں ہونے تھی، تسبیح کو کبھی قضا نہیں ہونے تھی، تسبیح سیدہ نہیں پڑھ سکے بعد میں پڑھ لیں۔ تاکید اس کی اتنی ہے کہ حتیٰ کہ مستحب نمازوں میں بھی اس کے بعد بھی تسبیح پڑھو، یعنی اس حد تک بھی ہے، بذات خود مستحب ہے، لیکن مستحب نمازوں میں بھی، مثلا آپ نے مغرب کی 2 رکعت پڑھی ہے، پھر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعتیں ہیں نا مغرب کی مستحب نوافل جو ہیں، سنت نمازیں، فرمایا اس کے بعد بھی پڑھو۔ آپ نے نماز وتر پڑھی ہے، وتیرہ پڑھی ہے آپ نے، مغرب کے عشاء کے بعد آپ نے پڑھی، اس کے بعد پڑھو۔ نماز شب پڑھی ہے، اس کے بعد پڑھو۔ یعنی کیا ہے؟ اس حد تک تاکید ہے کہ جو مستحب نمازیں ہیں اس کے بعد اس تسبیح کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس کے بعد ہی پڑھیں۔ ہمارے ہاں چونکہ پرابلم یہ ہے کہ دھیان نہیں کرتے ہم لوگ، دھیان اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ عمل ہے یہ تسبیح کا، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تسبیح سیدہ میرے نزدیک 1000 رکعت سے زیادہ میں اس کو محبوب اور افضل سمجھتا ہوں۔ کتنی؟ 1000 رکعت۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی وہ فرماتے تھے کہ یہ جو کہا ہے نا امام نے کہ میرے نزدیک یہ 1000 رکعت سے زیادہ افضل ہے، یہ میری اور آپ کی 1000 رکعت نہیں ہے، یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی 1000 رکعت ہے۔ وہ ہے
صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ہے تسبیح سیدہ. آخری بات کہوں اور اس میں اس کو ذکر کثیر کا مصداق قرار دیا گیا. ذکر، کیونکہ ذکر سے اطمینان آتا ہے، ذکر الہی سے اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پاؤنڈ آ جائیں، جائیدادیں ہو جائیں، بینک بیلنس ہو جائے، دنیا کا نیم اور فیم ہو جائے، اس سے انسان کو سکون نہیں آتا ہے. انسان کے پاس گورنمنٹل پاور آ جائے، سکون نہیں انسان کو ملتا ہے. انسان کے پاس دنیا کی مال و دولت آ جائے، سکون نہیں انسان کو ملتا ہے. سکون جیسے چیزیں ملتا ہے وہ ذکر پروردگار. ذکر پروردگار. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے آتا ہے. جب یہ آئے تھی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یعنی اے صاحبان ایمان، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کیا کریں آپ؟ زیادہ سے زیادہ ذکر پروردگار، زیادہ سے زیادہ ذکر کثیر کریں. ذکر کثیر آپ نے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ یہ اصول کافی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یعنی اسی آیت کی شان میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. خدا کو کیسے جو ہے نا آپ زیادہ یاد کریں، ذکر کثیر کیسے ہو، یعنی اس کے متعلق جب پوچھا گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسبیح فاطمۃ الزہرا من الذکر الکثیر. تسبیح سیدہ پڑھیں گے نا، اصل میں یہی ذکر کثیر ہے. یہ ذکر کثیر کا مصداق ہے، یعنی ذکر کثیر بن جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں کیا ہے؟ الذاکرین اللہ والذاکرات، یعنی جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں. یہ نہیں ہے کہ فقط مردوں کے لیے ہے. یہ فرض کی ایک خاتون پڑھتی ہے تسبیح، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. مرد پڑھتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. ذاکرین اللہ و ذاکرات ہے نا، ذاکرات، ذاکرین، ذاکرات. ذاکرین یعنی مرد ذکر کرنے والے، ذاکرات یعنی ذکر کرنے والی عورتیں. تو یہ ہے کہ بہت زیادہ، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، یعنی وہ حتیٰ کہ جو ذاکرین اللہ ہیں، اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ ان کی شان جو ہے نا ان سے بھی افضل ہے کہ جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں. یہ جو ذاکرین ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والے، ان کی شان ان سے بڑی ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ لو ضرب اللہ بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویخضب دما لکان ذاکرون اللہ افضل درجۃ منہ. اگر انسان جہاد کرے اور جہاد میں کیا ہے، کفار مشرکین خون میں لت پت، اور حتیٰ کہ تلواریں ٹوٹ گئی ہیں، تلواریں شکستہ ہو گئی ہیں، تلواریں خون آلود ہو گئی ہیں، فرمایا کہ یہ لکان ذاکرون اللہ افضل درجۃ. اللہ کے جو ذاکر بندے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں، وہ ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی افضل ہے. یعنی کیا ہے کہ اگر شمشیر ٹوٹ جائیں اور وہ خون سے خضاب ہو جائے، اسی وجہ سے فرمایا کہ من بات علی تسبیح فاطمہ، جو اس حالت میں رات گزارے کہ وہ تسبیح ہے سیدہ پڑھے. اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ تسبیح سیدہ پڑھیں. ساری رات اللہ آپ کی عبادت میں شمار کرے، اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اور فرمایا جو رات کے ٹائم پڑھتا ہے نا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ ان میں شمار ہوتا ہے. یہ گویا ذکر کثیر میں جو ہے شامل ہونے والے مرد اور ذکر کثیر میں شامل ہونے والی عورتیں ان میں شمار ہوتا ہے. اور یہ بہت اس کے جو اثرات ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ ان اذکار ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں کہ جس میں
تزکیہ نفس ہوتا ہے، اطمینان خاطر ہوتے ہیں، شکر گزاری کی انسان منزل پر آتا ہے، اور یہ حلال مشکلات ہے، مشکلات کو حل کرنے کا ایک بہترین، بیماریوں کے رفع دفع کا ایک بہترین راز جو ہے نا خود تسبیح سیدہ ہے۔ یعنی بیماری آ گئی، لاچاری آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، کسی شدائد میں چلا گیا، کسی مصائب میں چلا گیا، تو تسبیح سیدہ، دل سائیکل ہو جاتا ہے، دل کیا ہے، صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، ایک قسم کی یہ بریجنگ ہو رہی ہے، برج ہے یہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا، یہ تسبیح سیدہ، یعنی برج بنتا ہے کہ اس روٹ کے ذریعے جب جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایک کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے بندے ڈیوائن، جو کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنے بندے کے ساتھ ایک قسم کا یہ تسبیح پل والا کردار ادا کرتی ہے، برج والا جو ہے نا انداز کے زندگی فرمایا برکت چاہیے تو تسبیح سیدہ پڑھو، دنیا و آخرت کی سعادت چاہیے تو تسبیح سیدہ پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اور صحیح سلیقے کے ساتھ، آداب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، پوری فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ تسبیح سیدہ کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو تحمید کرنے والے، تکبیر کرنے والے اور تسبیح کرنے والے بندے ہیں۔ سوال ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تسبیح کے لیے کوئی خاص حالت میں ہونا ضروری ہے؟ لیٹے بیٹھے کسی بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا خاص مصلی میں؟ آداب ضرور ہیں اس میں، لیکن تسبیح کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ آپ تسبیح کس ٹائم کریں، آپ تسبیح کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ موقع ایسے ہیں، کچھ اپرچونٹیز ایسی ہیں کہ جو ان کو اویل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے، ایک نماز واجب کے بعد پڑھنے سے، اسی وجہ سے فرمایا کہ جب ایک انسان تسبیح سیدہ پڑھتا ہے اور آخر میں کہتے ہیں اللہ، یعنی تکبیر اس میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فرمایا اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ختم کرنے کے بعد جی، تسبیح جب آپ نے پڑھ لی ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، تو اس کے فور بعد میں کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا کہ غفر اللہ، کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رات کے ٹائم پڑھنے سے بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئیں گے اس میں اگلی جو بحث غالباً اس میں کہ معصومین اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک وہ سونے سے پہلے 10 کام نہیں کرتے تھے، ان میں سے ایک تسبیح ہے۔ 9 چیزیں بعد میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ پڑھتے تھے، کوئی معصوم نہیں سوتا ہے۔ اس وقت مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف ان کا بھی یہی ہے، سونے سے پہلے ہر معصوم تسبیح پڑھتا تھا، ہر معصوم تسبیح سیدہ کو پڑھ کے، تو آپ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں تسبیح سیدہ کہ معصوم کے میرے نزدیک 1000 رکعت سے زیادہ افضل۔ اور لیکن اس کی تاکید یہ ہے کہ نماز کے فی الفور بعد پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے نوافل شروع کر دے، پھر نہیں، نوافل بعد میں پڑھے، تسبیح پہلے پڑھے۔ تسبیح فرض کی ہے کہ نافلے کا اگر ٹائم نہیں بھی ہے نا تو اس تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ یہ تسبیح جو ہے نا بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، بہت زیادہ۔ میرا سوال ہے نماز کے علاوہ بھی کسی بھی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ کسی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، کسی مشکل میں پڑھی جا سکتی ہے، کسی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اسپیشل ٹائمز ہیں نا وہ تو الگ ہے، لیکن آپ کسی ٹائم بھی تسبیح سیدہ کو پڑھ سکتے ہیں، اور کسی مشکل میں بھی تسبیح سیدہ کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بیماری میں بھی تسبیح سیدہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اگلے ظاہر ہے کہ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، مجھے اسی حد تک کی گفتگو کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آگے جو فوائد ہیں، برکات ہیں، جس طرح آج ایک فائدہ بتایا گیا کہ وہ ذکر کثیر کا مصداق ہے، اسی طرح باقی اور بھی ہیں 10 فائدے تقریباً آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ بتائیں گے، لیکن
وقت آنے پہ. ہاں چونکہ اتنا کھانا چاہیے نا جتنا. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب نماز ختم کریں تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلح چھوڑنے سے پہلے. مصلی یعنی چھوڑنے سے پہلے اسی وقت جو ہے نا وہ پڑھنے سے اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے کہ انسان ایک خاص حالت میں ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، وہ ہے کنیکشن جو ہے کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ زیادہ رہتی ہے، وصال کی منزل پر ہوتا ہے. اب جب جاتا ہے تو ہجر کی منزل آ جاتی ہے. اس میں کئی وجوہات ہیں، معصوم کے کلمات معصوم ہی جانے تو زیادہ بہتر ہے. سوال ہے. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگار اللمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار جو مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، ولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اللہم صلی علی محمد